السلام علیکم۔ صدر کے آفس میں آج صدر کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں CEO ایئر کموڈور ریٹائرڈ انعام الحق راجہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ایئر کموڈور انعام الحق راجہ ایئر 2016 میں پاکستان ایئر فورس سے ایئر کموڈور کے طور پر ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد اپنے چیریٹی کے اور اپنی خدمت خلق کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک NGO یعنی صدا کو جوائن کیا اور تب سے لے کے اب تک دن رات جو ہے صدا کی ترقی کے لیے کوشاں ہے اور ان کی بدولت صدا نے کافی زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تو انعام سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایز این CEO صدا اور وہ بیک گراؤنڈ جو ایئر فورس کا تھا، تو یہ کیا ایسا ہوا کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس ویلفیئر پروجیکٹ کو ٹیک اپ کر لیا؟ آپ کے پاس اپرچونیٹیز تو ایز این ایروناٹیکل انجینئر بہت تھیں، آپ کے پاس بہت سی ایسی آرگنائزیشنز تھیں جو شاید ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں اور وہ آپ کے پیچھے تھی کہ آپ ان کے لیے بھی کوئی کام ایسا انجام دیں۔ تو صدا میں کیا اٹریکشن نظر آئی سر آپ کو؟ ایکچولی جب میں ریٹائر ہوا تو میں نے ایک بہت زیادہ ایکسپیرینس گین کیا۔ میرا ٹوٹل سروس از 35 ایئرس اور اس میں ایئر فورس نے مجھے ہر قسم کا ایکسپیرینس دیا ہے، اور اس ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے یہ میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا کہ اس سوسائٹی نے، اس ملک نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو اب ہمارا ٹائم آ رہا ہے کہ اب ہم اسپیشلی انڈر پریویلیج لوگوں کے لیے کچھ کریں۔ تو یہ ہمیشہ سے میرے پاس تھا۔ جب ہم سینٹرل ماڈل میں پڑھتے تھے، جب ہم گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے، اس وقت سے ہم یہی سوچتے تھے کہ وی آر بینگ ویری فارچونیٹ ٹو بی اسٹڈنگ ان دی ایلیٹ انسٹیٹیوشن آف دا کنٹری، اینڈ آئی واز آلسو ویری فارچونیٹ ٹو بی سرونگ ود پاکستان ایئر فورس، دا ایلیٹسٹ انسٹیٹیوٹ آف دا کنٹری۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا یہی تھا مقصد اپنی زندگی کا کہ انڈر پریویلیج لوگوں کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ اور صدا کو دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی NGO تھی جو کہ اس سٹیج پہ تھی جہاں پہ اس کو ابھی ٹیک آف کرنا تھا، ابھی وہ رن وے پہ آئی تھی۔ تو ایئر فورس کی ٹرمز میں اس کو ٹیک آف کرانے کے لیے آئی تھاٹ اٹ از اے گڈ چیلنج فار می کہ میں اپنا سارا ایکسپیرینس جو ہے، اس ویلتھ آف ایکسپیرینس کو یہاں یوز کرتے ہوئے اس کو صحیح سمت میں اور صحیح طریقے سے ٹیک آف کر پا سکوں۔ سر یہ بتائیے، اب آپ کو اتنے سال ہو گئے ہیں صدا کے CEO کے طور پہ کام کرتے ہوئے، اور ہمیں اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے بہت سی مشکلات، بہت سا پیپر ورک، بہت سے چیلنجز موجود تھے، اور آپ نے الحمدللہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے بہت آسانیاں پیدا کی۔ عام طور پہ لوگوں میں یہ ایک صحیح ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار NGO کا مطلب ہوتا ہے فراڈ، کہ جی NGO کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈونیشنز اکٹھی کرنی ہے اور اس کو مس یوز کرنا ہے۔ تو یہ جو ایک NGOs کا سٹگما ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کن بنیادوں پر صدا کی گروتھ جو ہے وہ شروع کی تاکہ یہ سٹگما جو ہے وہ day one سے ہی کلیئر ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اس طرح کی آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایک ٹرانسپیرنٹ ادارہ۔ ٹو بی آنیسٹلی جب میں نارمل اپنی سروس میں تھا اور کوئی اگر ٹیلی فون کال پہ اپروچ کرتا تھا کہ سر یہ میں فلانی NGO سے بول رہا ہوں اور آپ ہمارے اس کاز کے لیے ڈونیٹ کریں، تو میں بھی ان پہ بلیو نہیں کیا کرتا تھا۔ تو جب میں نے صدا کو جوائن کیا تو میں نے اس پرسپیکٹو سے دیکھا کہ what I need to do to make this NGO standing in a better colors، تاکہ لوگ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی it is another NGO جیسے باقی ہیں، اور ایک اسٹگما لگا ہوا تھا ہمارے NGOs کے اوپر۔ اس میں ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے کام بھی کیے تھے، تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو شروع سے یہ کیا کہ ہماری ہر چیز بہت ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، اور پالیسیز میں نے بنانی شروع کی تاکہ جو بھی ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے وہ ایک فرد واحد کا ڈیسیژن نہ ہو، اٹ شوڈ بی تھرو ڈاکومنٹڈ اینڈ پروسیجرل طریقے سے وہ ڈیسیژن میکنگ ہو اور ڈاکومنٹ ہو تاکہ کوئی بھی ٹریسیبلٹی ہو، اس کو ہم کر سکیں۔ تو اس بنیاد پہ میں نے ہمارا جو ویب سائٹ جو تھا اس کو پورا ریویمپ کیا۔ اب ہماری ساری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں، جو آڈیٹڈ رپورٹس ہوتی ہیں، وہ دے آر اویلیبل آن آور ویب سائٹ، اینی باڈی وانٹس ٹو سی، تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ جی انہوں نے
کیا کچھ ان کی انکم تھی, کیا ان کا ایکسپینڈیچر ہے, کہاں کہاں پہ انہوں نے ایکسپینڈیچر. تو اب یہ جو بھی فارورڈ لکنگ این جی اوز ہیں وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کی ٹرانسپیرنسی میکسیمم ہو, اور ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں. پھر ہم اپنے ڈونرس کے ساتھ وی ریمین کنیکٹڈ, اور ان کو ہم اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ ڈونیشن دی تھی اٹ ہیز بین یوٹیلائز فار دس رائٹ. سو دیٹ دے نو کہ ان کی ڈونیشن جو ہے دے آر ناٹ گوئنگ ویسٹ, دے آر ایکچولی contributing to the society, and they are actually uplifting those people who could not do that by themselves. جہاں گورنمنٹ نہیں پہنچ سکتی وہاں پہ ہم پہنچ سکتے. یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر مختلف طرح کے لوگ ہیں, مختلف طرح کے کام کر رہے ہیں این جی او سے ریلیٹڈ, تو کیا حکومت کی طرف سے یا پرائیویٹ لیول کے اوپر ایسی کوئی ریگولیٹری باڈیز ایگزسٹ کرتی ہیں جو ان کے کام کو ریگولرلی مانیٹر بھی کر رہی ہیں؟ یس بالکل, بہت زیادہ ہے. ابھی تو ریگولیٹری باڈیز بڑھتی جا رہی ہیں. اب جیسے پنجاب میں ہم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ ہے. پہلے ان کی ہر 3 سال بعد ہوتی تھی رینیول, اب ہر 2 سال بعد ہو جاتی ہے رینیول, اور ظاہر اس رینیول کرنے کے لیے کافی سارا پیپر ورک ہے. پھر پنجاب چیریٹی کمیشن ہے, اس کی رجسٹریشن کے ساتھ جب تک آپ نہ ہو رجسٹر آپ کام ہی نہیں کر سکتے پنجاب میں. اب وہ چیریٹی کمیشن کی رجسٹریشن ایک ایسی ہے کہ وہ مجھے وہ یاد دلاتی ہے کہ جب ہم ایئر فورس میں ہوتے تھے تو ہر پروموشن سے پہلے ہمارے سیکورٹی کلیئرنس کے فارمز ہم بھی بھرتے تھے. تو اب مجھے وہ پوری کی پوری جو ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے ان سب کے اوپر فارم اسی پیٹرن پہ بھرنے پڑے, اور پھر ان کو جو ہے نا ہر ایجنسی کے تھرو جو ہے نا ان کو ہم نے اپروول, ظاہر ہے ان کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے. بٹ یہ ہے کہ ان کو کنوینس کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ دیکھیں ہمیں, اور دیر از نو شارٹ کمنگ, تو آپ اس کو پروو کریں. تو کیا فیڈرل لیول میں بھی ایسی کوئی این جی او انیشیٹو ہیں گورنمنٹ کے جو کہ دیکھتے ہیں ریگولیشن؟ ایف بی آر ہے, ایف بی آر از دی بگر, جس کے ساتھ آپ رجسٹر ہونا پڑتا ہے, کیونکہ وہ آپ کی ٹرانسپیرنسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں. اینڈ سیکنڈلی ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جو لوگ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں, اگر ہم ایف بی آر سے رجسٹرڈ ہیں اور اس ایک پیرا ہے سیکشن 236C, اس کے تحت اگر ہم رجسٹرڈ ہیں تو جو لوگ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں اس کے اگینسٹ وہ اپنے انکم ٹیکس کے اندر ریبیٹ حاصل کر سکتے ہیں. رائٹ. سو ڈونر کے لیے بھی ایک بینیفٹ ہے کہ وہ اگر ڈونیشن دیتا ہے تو اس کو ٹیکس کے اندر اس کی ریبیٹ مل جاتا ہے. سو ویورز, یہ انعام صاحب نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہمیں کہ کس طرح ایک سطح جو این جی او ہے اس کو ڈفرینٹ جو گورنمنٹ کی ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کے سامنے کس طرح پیش ہونا ہوتا ہے, اور وہ اس کی چھلنی میں سے گزر کے پھر آگے جو اپنا کام ہے اس کو بہتر طریقے سے جاری رکھ سکتے ہیں. تو انعام صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ملک کے اندر بے شمار این جی اوز کام کر رہے ہیں اور مختلف انیشیٹوز, مختلف ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں, اور اکثر لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. تو کیا ہمیں فنڈ ریزنگ کے اوپر خاص طور پہ یہ ہیئرنگ امپیئرڈ بچے جو ہیں ان کے لیے کافی این جی اوز موجود ہیں جو کام کر رہی ہیں, یا محدود لیول پہ این جی اوز کام کرتی ہیں, اور فنڈ ریزنگ میں اس سبجیکٹ کے اوپر وہ خاص دقت آتی ہے آپ کو؟ فنڈ ریزنگ از آلویز اے چیلنج فار اینی این جی او, اور ہمارے کیس میں چونکہ یہ ایک ایسی آپ کہہ لیں کنڈیشن ہے ہیئرنگ اینڈ اسپیچ امپیئرمنٹ جو کہ چلتے ہوئے نظر نہیں آتی. فار ایگزامپل اف اے پرسن از بلائنڈ, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بلائنڈ بندہ ہے اور اس کو ہو سکتا ہے اسپیشل نیڈ پرسن ہے. اگر کوئی کرپلڈ ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فزیکلی ڈسیبلڈ ہے. بٹ یہ ہیئرنگ اسپیچ ایک ایسی ہے کہ چلتا ہوا بندہ ہے, وی کی ناٹ ٹیل کہ کیا اس کی ہیئرنگ از امپیئرڈ, کیا وہ بول سکتا ہے یا نہیں, until unless we try to communicate with him or her, only then we come to know کہ یار اس کا تو یہ compromised ہے ہیئرنگ اینڈ اسپیچ. تو یہ ایک تو یہ نظر نہ آنے والی جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو اس کے لیے ہمیں کافی کام کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو ریئلائز کرانا پڑتا ہے کہ ایک ایسی ڈسیبلٹی ہے کہ جس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں, کیونکہ ٹریٹمنٹس ہے, تو سائنس نے اتنی پروگرس کر لی ہے کہ اسٹون ڈیف بچہ بھی اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ سن سکے اور پھر الٹیمیٹلی بول سکے. تو ہمارا جو صدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے دین ادر این جی اوز جو کہ ہیئرنگ اینڈ اسپیچ امپیئرڈ بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں. وہ بیسیکلی ان کو لے کے جاتی ہیں سائن لینگویج کے اوپر. رائٹ. تو دے ڈو ناٹ ٹریٹ دی ڈسیبلٹی, دے ٹرائی ٹو کمپنسیٹ دیٹ تھرو اندر میڈیا, اور وہ ہے سائن لینگویج.
ہمارا جو ہے یہ ایک ڈسرپٹیو آپ کہہ لیں ہمارا کانسیپٹ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے وہ کے پیدا ہوئے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں سننے کے قابل، تو ان کو سننے کے قابل کیا جائے، رائٹ. اور ان کو تھرو اے ویری سائنٹیفک پروسیس جو کہ ہمارا اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی ہے اس کے تھرو اس قابل کیا جائے کہ وہ بول بھی سکیں اور الٹیمیٹلی وہ جائیں اور نارمل اسکولوں میں، مین اسٹریم اسکولوں میں جا کے نارمل بچوں کے ساتھ کمپیٹ کریں. زبردست زبردست. تو ویورز، ہمیں انعام صاحب نے ایک تو یہ بتایا کہ یہ سمجھے کہ ایک نیش ہے جس میں کہ بہت سے لوگ جو ہیں شاید اس کے ساتھ فیملیئر بھی نہیں ہیں. ایون ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کمیونٹی بھی اور جو پروفیشنلز ہیں وہ بھی اس سے بہت اچھی طرح واقف نہیں ہے. اب بہرحال اب وقت کے ساتھ ساتھ اویئرنیس لیول بہت بڑھ چکے ہیں. تو انعام صاحب نے یہ چیز بھی بتائی کہ ایسے موقع پہ یہ جو فنڈ ریزنگ پروجیکٹس ہیں وہ زیادہ چیلنجنگ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال آپ سر یقیناً ایک ایسا اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم مل کے آپ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. آپ کوئی جنرلی لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح وہ فنڈ ریزنگ میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں یا بینیفٹ لینے کے لیے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ وی آر اوپن ٹو ایوری بڈی. ابھی مطلب میرا اپنا نمبر جو ہے وہ ہر وقت کال پہ ہوتا ہے، یعنی کہ چاہے وہ کوئی گائیڈنس کے لیے ہے یا ہماری ہیلپ کے لیے ہے، تو میرا فون نمبر اویلیبل ہے. آئی ایم اوپن ٹو اپروچیبل ایوری ٹائم، 24/7 میں اویلیبل ہوتا ہوں. تو میری لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے ہم وہ کر نہیں پاتے بیکاز لمیٹڈ فنڈس کی وجہ سے. ابھی کل کی بات ہے، کل ایک بچہ بلوچستان سے بالکل IDPs ہیں، وہ انٹرنلی ڈسپلیس پرسنلز میں آتے ہیں، اور وہ 4.5 سال کی عمر کا بچہ تھا، اور وہ پنجاب کے سابقہ جو بالکل اینڈ کارنر ہے وہاں پہ وہ ڈسپلیس ہو کے وہاں پہ وہ فیملی رہ رہی تھی. تو مجھے کانٹیکٹ کیا بکٹی فیملی سے کسی رشتہ دار نے، تو آئی کالڈ دیم اور ان کو میں نے ہیئرنگ ایڈس دیے ہیں اور وداؤٹ اینی کنٹریبیوشن. ان سے میں نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا. although ہم انکریج کرتے ہیں کہ پیرنٹس کنٹریبیوٹ کریں کچھ 10% 20% تاکہ ان کو ایک اس کی ایک کیا کہتے ہیں اس کی قدر بھی ہو کہ ہم نے خریدی ہے. لیکن اس کیس میں نیو کہ وہ بالکل کہ ایک تو وہ ہمارے سب سے لیس پریولیجڈ یا لیس ڈیولپڈ پروونس سے ہیں، دین دے آر آلسو ڈسپلیسڈ فرام دیئر ہوم ٹاؤن ڈیو ٹو ویریس ریزنس، اور وہ رہ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں جنرل پبلک کا سپورٹ چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم 100% جو ہے وہ ہم سپورٹ کریں. تو جب تک ہمیں جنرل پبلک ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ ہم ان کو کنٹینیو کر سکیں کسی کو. تو ویورز، انعام صاحب نے یہ چیز بتائی کہ جو سروسز وہ لوگوں کو دے رہے ہیں کس مشکلات سے گزرتے ہوئے، تو فنڈ ریزنگ ایک ہمیشہ ہی ایک چیلنج رہتا ہے NGOs کے لیے. تو یہ صدا کو بھی اسی طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیں ویورز کہ یہ جو کام ہے یہ ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے. تو یہ بچوں کی ابھی پوری زندگی آگے پڑی ہے. اگر ہم آج ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ان کی ڈیولپمنٹ میں، ان کی گروتھ میں، تو انہوں نے بڑا ہونا ہے، انہوں نے معاشرے میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو بہت سی اور ایلمنٹس ہیں اور ڈسیبلٹیز ہیں جس میں شاید ایک خاص عمر میں ایلڈرلی ایج میں جا کر لوگوں کو وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. تو ان کا بھی حق ہے، معاشرے کا فرض ہے کہ وہ ایلڈرلی پاپولیشن کو پوری طرح دیکھے. لیکن شاید یہ بچے جو ہیں وہ آپ کی جو ٹائم ہے، آپ کے جو فنڈز ہیں ان کے زیادہ مستحق نظر آتے ہیں. انعام صاحب بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم نے صدا کے متعلق لوگوں کو کافی چیزیں بتانے میں ہم نے کامیابی حاصل کی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.